حسین صار اللہ ابا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج 11 محرم الحرام، محرم کے مہینے میں بچپن سے لے کر آج تک ہم اور آپ اس واقعے کو، واقعہ کربلا کو، کربلا کے میدان کو، وہاں کی شہادتوں کو، وہاں کے انسانوں کو، ان کی اپنے دین سے محبت کو، دین کے لیے قربانی دینے کو پڑھتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ لیکن سن لینا، جان لینا اس سے قدرے مختلف ہے جو ایکچولی وہاں میدان کربلا میں ہوا، جو ان پر گزری۔ آج تک جب ہم اس روداد کو سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کیسا صبر اللہ نے دیا تھا، کیسا تقوی اللہ نے بخشا تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ آل محمد جو تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سب موجود تھی، خواتین موجود تھیں، بچے موجود تھے، بوڑھے موجود تھے۔ جب ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میدان کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں تو دوسری سامنے دکھائی دیتی ہے، دوسری کو اجاگر کرتے ہیں تو تیسری دکھائی دیتی ہے۔ کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیا شان تھی ان قربانیوں کی۔ اور جہاں ہم شہداء کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں کی بات کرتے ہیں، حضرت عباس علمبردار کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اگر ہم خواتین کے کردار پہ بات نہ کریں تو بات مکمل نہ ہوگی۔ اور کربلا سے لے کر آج تک جس خاتون کا تذکرہ بارہا ہوتا ہے، جو ہم سب کے لیے آج کے دور میں اور ہر دور میں ہر خاتون کے لیے، ہر لڑکی کے لیے ایک مثال قائم کر گئیں، وہ ہیں بی بی زینب۔ وہ خاتون جنہوں نے اس کربلا کے میدان میں اپنوں کو دیکھا، اپنوں کو سنبھالا، اپنوں کو ہر طرح کی تقویت فراہم کی جو ایک عورت سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن وہی بی بی زینب جب پہنچتی ہیں اس دربار میں جس نے ظلم کیا، اس یزید کے سامنے جس نے قیامت تک کے لیے وہ ظلم کر دیا، جس کو ہم ہر سال دہراتے ہیں، میں اور آپ شرمسار ہو جاتے ہیں اس کی باتوں پہ، اس کے ہنسنے پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے اس پورے کردار پہ۔ لیکن جب بی بی زینب نے اپنا خطبہ شروع کیا، جہاں جہاں انہوں نے اسلام کی بات کی، جہاں جہاں انہوں نے دین کی بات کی، اپنے والد کی بات کی، حضرت علی کی بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، اور اپنے پروردگار کی بات کی، تو یاد رکھیے کہ کسی میں بھی اتنا دل گردہ نہ تھا، کسی میں بھی اتنا دم نہ تھا کہ ان کے سامنے زبان کھول سکتا۔ وہ فوج جو جب ان کو لے جایا جا رہا تھا باندی بنا کے تو ہنس رہی تھی ان پر، لیکن ان کے خطبات نے رہتی دنیا تک اپنا اثر چھوڑا ہے۔ اور اس وقت لوگ جو ہنسا کرتے تھے، کچھ دیر بعد ان کو وہ ملال ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کمی بیشی نہ ہو اور کوتاہی نہ ہو، اس لیے جو خطبات بی بی زینب کے ہیں وہ میں ایز اٹ از پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں، اس کا اثر ہی کچھ مختلف ہے۔ پہلے تو آپ جب ابن زیاد کے دربار میں گئیں تو اس وقت آپ نے کیا کہا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو اس طرح سے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ آپ نے کہا، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ہاں میں اسی علی کی بیٹی ہوں کہ جس کی تلوار ذوالفقار سے ہمیشہ اسلام کو فتح اور کامیابی ملی، میرا بھائی جو زندگی بھر امن کا پیغام دیتا رہا، تبلیغ اسلام کرتا رہا۔ بتاؤ روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے سامنے، اللہ کے محبوب کے سامنے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ یہ سب سن کر بھی فوج یزید پر وہ اثر نہ ہو رہا تھا۔ خیر بالآخر جب یزید کے دربار میں گئیں تو آپ فرماتی ہیں، کتنی سچائی ہے اللہ کے اس ارشاد میں۔
آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان لوگوں کا انجام بھی بہت برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح دربار میں پھرا کے تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کیا بات، اور تو بڑا عزت دار بن گیا ہے۔ علی کی بیٹی گرج رہی تھی۔ یہ ان کے خطبات کے چند لائنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ پھر آگے وہ کہتی ہیں، تو اس خوش فہمی میں ہے کہ یہ سب کرنے کی تجھے آزادی دے دی گئی ہے۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، 1-2 سانسیں اور لے لے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے۔ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کے گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ چند وہ باتیں، یہ چند وہ احساسات، یہ گرج چمک کے ساتھ جس طرح سے خطبات پیش کیے گئے اس کے چند حصہ ہے جو ہم نے آج کے اس پروگرام میں حصہ بنایا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب یہ گرج رہی تھیں تو باقی تمام لوگ خاموش تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں وہ طاقت نہیں تھی، کوئی منہ سے کوئی الفاظ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور اتنا اثر ان خطبات کا ہوا کہ اس دور میں بھی لوگوں کو ملال اسی وقت اجاگر ہونے لگا، اور بعد میں بھی، اور رہتی دنیا تک، جیسے میں نے کہا۔ اور آج بھی جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے جو بات کی جاتی ہے ویمن امپاورمنٹ کی، جو بات کی جاتی ہے کانفیڈنس کی، یہ ہے وہ ویمن امپاورمنٹ، یہ ہے وہ کانفیڈنس، یہ ہے ایک عورت کی اصل شکل یا ایک عورت کا اصل کردار جو کہ بی بی زینب کی کردار میں اور ان کے نام میں اور ان کی شخصیت میں ہم نے پایا۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، اور بریک کے بعد آج کے ہم پہلے گھنٹے میں بی بی زینب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کا کردار جو کربلا کے حوالے سے رہا ہے اسی پہ ہی ڈسکشن کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ابو عبداللہ قدم تھے دور یہ زینب حسین سے، ہوئے شمرنے کی پھر ایسے بے رحمی مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، ہے انہیں زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے لگے تھے نانا نے اس گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شب
دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے ہوئے شمر گئے بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا ہوئے میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا ہوئے تیرا ضربے تھے کند خنجر تھا اور شبیر کا گلا ہے جب چلایا تھا شمر نے خنجر اور میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا انگلیاں زخم میں ہو گئی ہوں گی ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا ہوئے مائے زینب سے کہتی تھی اکبر ہوئے میری آغوش میں تھا سر اس کا میں نے گردن کو کٹتے دیکھا تھا ہوئے میں نے گردن کو کٹتے دیکھا تھا ہوئے میں نے سانسوں کو رکتے دیکھا تھا آخری بار زیر خنجر بھی میں نے شبیر سے سنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے جو الفاظ آپ نے کہے اور جو جذبات آپ نے پیش کیے سیدہ فرح نقوی کی آواز میں آپ نے یہ سوز سنا اور اس وقت ہم خواتین و حضرات جس طرح انہوں نے بی بی زینب کے حوالے سے بات کی اور آج کے دن خصوصی طور پہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور شروعات میں بھی ہم نے کافی تذکرہ ان کا کیا اور کیونکہ اب ہمارے ساتھ وہ پرسنالٹی موجود ہیں جو زیادہ بہتر طریقے سے میری اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں بی بی زینب کے کردار کے حوالے سے اس میں جتنی وسعت ہے اس کے حوالے سے ہم سب کو بیان کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اور ڈاکٹر ثروت میں کافی باتیں پہلے شروع میں کر چکی ہوں پروگرام میں اب میں چاہوں گی کہ جب ہم اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے بات کریں ظاہر ہے آپ کا علم آپ کی ریسرچ اس حوالے سے ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے تو بی بی زینب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کے کردار کے بارے میں واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کس طرح بیان فرمانا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئیں کیا بیاں ہو زینب کبریٰ فضائل آپ کے منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ پیاری بیٹی جناب زینب کبریٰ 3 ہم ادوار میں بی بی کی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں قبل از کربلا
جی پھر کربلا جی اور اس کے بعد از کربلا. جی اب اگر ہم قبل از کربلا بات کریں تو یقیناً آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی بچے کی نشو نما میں فیملی بیک گراؤنڈ، اس کے خاندانی حسب و نسب، اس کے جینز، اس کی وراثت کا بڑا حصہ ہوا کرتا ہے. آپ کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، آپ کی والدہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا ہیں، آپ کے نانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، آپ کے دادا حضرت ابو طالب ہیں، آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد وہ بھائی بھی موجود ہے کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کر پالا ہے. اس عظیم بیک گراؤنڈ کے ساتھ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پرورش پاتی ہیں، اور اس شان سے پرورش پاتی ہیں کہ آپ کے سماعت مانوس ہیں بچپن سے کہ آپ نے واقعات کربلا بھی سنے ہیں، اور معلوم ہے کہ واقعات کربلا میں آپ کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. اسی لیے جب جناب زینب کبریٰ کا نکاح ہوا ہے تو نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی گئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہ جب میرے بھائی رخت سفر اختیار کریں گے، کربلا کی سمت جائیں گے، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی. اچھا آ جائیے کربلا میں. کربلا میں جناب زینب کبریٰ کا ایک بہت اہم کردار نظر آ رہا ہے. قبل از شہادت حسین جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں نکلی، خیمے کے اندر موجود ہیں، لیکن خیمے کے اندر ایک ڈھارس کی فضا، اعتماد کی فضا، ایک وہ عظیم سہارے کی فضا جو قائم ہے وہ جناب زینب کبریٰ کے دم سے ہے کہ جس نے بیویوں کو یکجا کر رکھا ہے. جناب زینب کبریٰ جب حضرت عباس جیسے بھائی آئے ہیں رخصت آخر کے واسطے، تو جناب زینب کبریٰ اس اعتماد کی فضا کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ جناب زینب کبریٰ نے بیویوں کو بلا کر کہا کہ میں اپنے پردے کی ضامنی کو واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ میرا غیرت دار بھائی عباس جا رہا ہے. تو جناب زینب کبریٰ ایک عالمہ غیر معلمہ ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عورتوں کو، بچوں کو، اپنے فرزند امام سید سجاد کو جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیا. جناب زینب کبریٰ نے ہر مقام پر، ہر روایت میں جناب زینب کبریٰ کا نام موجود ہے، اس لیے کہ جب بھی خیمے میں کوئی گفتگو ہوئی جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت عباس نے جا کر امام تک وہ پیغام پہنچایا. امام علی مقام کی شہادت ہو گئی. اب شام غریبہ کے اندھیرے میں جناب زینب کبریٰ کا عظیم کردار نظر آ رہا ہے. ایک جانب آپ محافظ امامت بھی ہیں کہ امام سید سجاد علیہ السلام کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بچانے والی جناب زینب کبریٰ ہیں، اور دوسری جانب ان وقت کے امام ہیں، ان کی منزلت کو، حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ان کی امامت کا پہلا سوال پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم خیموں سے باہر آئیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں. یہ اتنا بڑا سوال تھا جناب زینب کبریٰ کا کہ باوجود اس کے کہ جناب جان کو بچانا واجب ہے، سب کو معلوم ہے. جناب زینب کبریٰ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں. کوفے میں قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی جناب زینب کبریٰ کوفے کی عورتوں کو، اور جناب زینب کبریٰ اس مقام پر جناب امام سید سجاد کی اہمیت اور ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے ان کی امامت کا پہلا سوال پوچھ رہی ہیں. اور اس کے بعد بازار ہے اور دربار ہے اور زندان کی منزلیں ہیں جس میں جناب زینب کبریٰ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے. اور اس کردار کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر شروعات کرتے ہیں. ابو عبداللہ ابو ویلکم بیک. خواتین و حضرات، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بی بی زینب کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہی تھیں. خیر شخصیت ہی ایسی ہے، کردار ہی ایسا ہے، بات ہی ایسی ہے، نام ہی ایسا ہے کہ جب ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو انسان محب سا ہو جاتا ہے. بے شک. اور ہمیں اس وقت ہماری ثنا خان ہیں جو ہمیں کلام سنائیں گی. کچھ دیر بعد سیدہ تاج فاطمہ عابدی انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں عمان سے اس وقت ہماری دوسری مہمان جو کہ اسکائپ پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ذکیہ بطول نجفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ذکیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ذکیہ، اور ہم یہاں آج گفتگو کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے چھوٹے الفاظ ہیں، بڑے چھوٹے الفاظ لگتے ہیں جب بی بی زینب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا ان کی شان میں ہم کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بیان فرمانا چاہیں گی آپ بی بی کے بارے میں؟ دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں یہی بات بہت ہے کہ آپ کو امام علی علیہ السلام، رسول خدا، امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ، یعنی ان 5 افضل البشر، یعنی بشر میں جو سب سے زیادہ افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کی صحبت اور ان کی تربیت ملی ہے. بے شک. اور اس کے بعد باقی جو اولاد رسول ہے، ان سب نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تائید اور آپ کی رہبری کو قبول کیا ہے. جناب زینب کردار کی عظمت یہ ہے کہ آپ سلسلہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی علمبردار ہیں. جناب خدیجہ کا کمال کیا تھا کہ آپ نے جب پورا زمانہ رسول خدا کو جھٹلا رہا تھا تو جناب خدیجہ نے رسول خدا کی تصدیق کی تھی اور آپ کے لیے اویئرنیس دی تھی. اپنے مال، اپنی جان، اپنا وقت اور پھر اپنی حیات، سب کچھ جناب خدیجہ نے قربان کیا. اور پھر اسی طرح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، چاہے مکے میں ہو، چاہے ہجرت ہو، چاہے مدینے میں ہو، آپ نے ہر جگہ پر اپنے بابا کے لیے اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی مکمل سپورٹ رکھی. چاہے وہ مال سے ہو جو فدق کی صورت میں ہے، چاہے وہ خطبے سے ہو، چاہے وہ آپ کا مدینے کی ریاست کو ایک کامیاب اسلامی مملکت بنانے میں خواتین کی رہبری کی. اور اسی کی وراثت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تھا. اسی طرح سے جس طرح سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، تو جو حسن ہے نا، جو خوبصورتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، کہ انہوں نے پھر اس لیڈرشپ کو نسلوں میں اور عام لوگوں تک، عوام تک پہنچایا ہے. اور کس طرح پہنچایا؟ عام کی سرزمین، جہاں پر کوئی حق اور اسلام نہیں جانتا، جہاں پر سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں کنٹروورسیز پیدا کی گئی، جہاں پر اسلام کے بارے میں بہت سارے شبہات پیدا کیے گئے، یہاں تک کہ نواسہ رسول کے سر کو لوگ پتھر مارتے تھے. آپ ابتری دیکھیں نا کہ کیا ہے. اور وہاں جناب زینب اسلام کی علمبردار ہے. جو کام میں اگر یہ کہوں نصرت تو غلط نہیں ہے، کسی فوج کے لیے، کسی لشکر کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہوگا، چاہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر وہاں پہنچے، چاہے کہ وہ رسن وہاں پہنچی، چاہے کہ وہ اسیر وہاں پہنچی، چاہے کہ آپ لوگوں کا وہاں پہ تمسخر کیا جا رہا ہے، لعن طعن کیا جا رہا ہے، کہ آپ لوگوں سے جو عزت و شرافت ہے اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو معرکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، اس کے درجے تک کوئی مرد نہیں پہنچ سکتا، کوئی ذی روح نہیں پہنچ سکتا. بے شک، بے شک. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا یا عجیب سی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی. اور جب ایک ایک کردار کو آپ دیکھتے ہیں، اور آج تو خصوصی طور پہ ہم ویسے پہلے سے ہی اسی احساس میں ہیں کیونکہ گزشتہ کئی روز سے ہم محرم الحرام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے اوورآل ڈسکشن کرتے جا رہے ہیں، اور آج بی بی زینب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کی خواتین کا بھی میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، ایک وہ خاتون ہیں جو ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ کوئی باپردہ ہے یا دین پر چل رہا ہے تو وہاں امپاورمنٹ نہیں ہے ہماری آج کی دنیا میں، یا ہماری نااہلی ہے، ہمارا قصور ہے، یا ہماری سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کمزور ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح باپردہ رہ کر، کس طرح آپ دین پر چل کر، پھر بھی کس طرح کتنے لوگوں کو اپنے ہونے کی وجہ سے ڈھارس دے رہی ہیں، آپ کے ہونے کی وجہ سے طاقت مل رہی ہے. اصل امپاورمنٹ تو وہاں نظر آتی ہے جب وہ یزید کے دربار میں جاتی ہیں اور اس کو للکارتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس بات پہ آپ دونوں روشنی ڈالیں. ڈاکٹر ثروت، آپ سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ایک متحرک کردار کا نام ہے.
جب ہم اس متحرک کردار کے متعلق بات کرتے ہیں تو اہل مدینہ آئے تھے جب 28 رجب کو امام علی مقام کی مدینے سے روانگی تھی، تو اہل مدینہ نے آ کر کہا کہ فرزند رسول گرمی کا سفر ہے، عرب کی گرمی، دھوپ کی شدت ہے، موسم کی سختی ہے، تو آپ عورتوں اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر نہ جائے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی پیغام، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے عورتیں اور بچے ہراول دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں جناب زینب کبریٰ کی عظیم شخصیت، گو کہ قبل از کربلا بھی جناب زینب کبریٰ کی عظیم شخصیت ہمیں متحرک اور بعمل نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوفے کی خواتین کو، جب کوفہ مولا کائنات کا دارالسلطنت تھا تو وہاں پر قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھیں جناب زینب کبریٰ، لیکن کربلا میں آ کر جناب زینب کبریٰ کی وہ عظیم شخصیت نظر آئیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کو حوالے کیا جناب زینب کبریٰ کو۔ جب جناب سید سجاد کے پاس رخصت کے واسطے آئے تو کہا کہ ہم جہاد بالصلاح کر چکے، جہاد بالصبر تمہیں کرنا ہے، اور اس وقت اپنی بہن زینب کبریٰ سے فرمایا کہ دیکھو بہن، نماز شب کی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا، یعنی وہ امام وقت تھے، وہ حجت خدا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ آپ کی بہن اتنی عظیم درجے پر فائز ہے کہ جناب زینب کبریٰ نماز واجب تو بڑی دور کی بات ہے، نماز شب کی بھی کس طریقے سے عامل اور پابند ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ عورت کا متحرک وجود، یہ جو متحرک وجود ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت عبا میں، قبا میں، پردے میں ملبوس ہے تو وہ یقیناً باہر نکل کر میدان عمل میں کام نہیں کر سکتی، لیکن در حقیقت جناب زینب کبریٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے واسطے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک روشن مثال ہے، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ جب امام علی مقام شہید ہو گئے، شام غریبہ کا گھپ اندھیرا آ گیا، مصائب تھے، آلام تھے، جہاں پر کوئی بھی عورت ہمت ہار سکتی ہے، ہتھیار ڈال سکتی ہے، وہاں پر جناب زینب کبریٰ کی اصل شخصیت، اصل صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر پر چادر نہیں، ہاتھوں میں رسن ہے، مگر بازاروں میں وہ خطبات ارشاد فرماتی ہیں کہ مولا کائنات کے زمانے کا ایک شخص جس نے مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں خطبات ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ نابینا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس نے جب جناب زینب کو خطبہ سنا تو پوچھا کہ آج بازار میں علی آ گئے؟ یہ جناب زینب کبریٰ جب دربار میں تشریف لے گئیں تو یزید لعین کہتا ہے تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اور جناب زینب فرماتی ہے میں نے کربلا میں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یعنی حضرت علی اکبر کے کلیجے پر برچی کا پھل لگ جانا وہ حسن اور جمال کی منزل تھی، حضرت عباس کے بازو کٹ جانا، جناب امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا، لیکن جناب زینب کبریٰ 1400 سال سے میں اور آپ سر دھن رہے ہیں اس ایک جملے پر کہ اگر رضائے پروردگار میں انسان راضی رہتا ہے تو پھر وہ اس منزل کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا امتحان دے دیتا ہے اور اس میں اس کو جمال الہی نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے جی زکیہ، کیا کہنا چاہیں گی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے؟ جی دیکھیں، آپ نے بات کی نا ویمن امپاورمنٹ کی، تو اسلام تو نام ہی ویمن امپاورمنٹ کا ہے، اور اس بات کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی تاریکیوں میں جو اویئرنیس رسول خدا نے دی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھو، اور اللہ نے آپ کو جو عزیز ترین اولاد دی وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہ نے آپ کی نسل کو بھی چلایا جناب فاطمہ ایک بیٹی کی نسل سے، تو یہ بات اپنی جگہ، لیکن جناب زینب کبریٰ نے اس رہبری کو یا اس لیڈرشپ کو، دیکھیں کربلا دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو مر جانا اور ایک جی کر دکھانا، مرد جان باز ہوتا اور عورت جان ساز، کربلا کے مردوں نے جام شہادت نوش کر کے سب کچھ لٹا کر دکھایا ہے، اور کربلا کی خواتین نے اس کے بعد اپنی زندگی گزار کر جی کر دکھایا۔ اس سے زیادہ امپاورمنٹ کیا ہوگی کہ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور امام حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ، ان تینوں بیویوں نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام بہت سارے خطبے، بہت سارے سے مراد دو خطبے دیے ہیں، اور جب خطبے دے رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ اسلام کی اس وقت نمائندگی مرد کے حوالے سے نہ، بے شک بے شک امام زین العابدین موجود تھے، لیکن
آپ خاموش رہے اور ام کلثوم بولی، آپ خاموش رہے فاطمہ کبریٰ نے خطبہ دیا، آپ خاموش رہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دے آر شیئرنگ دا لیڈرشپ، جو لیڈرشپ ہے اس کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ایسا ہے کہ امام زین العابدین جب خطبہ دیں گے تب بھی ہوگا، اور جب جناب زینب دیں گی تب بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تب پردے چاک ہو گئے، حجاب ختم ہو گیا، نامحرموں سے بات کر یہ کیا مردوں کے بیچ میں آ گئی، جو اس وقت تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام اگر یہ ہوتا تو خواتین کو کوچہ و بازار میں نہ لایا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو اس زمانے ذکیہ، مجھے آپ کو قطع کلامی کرنی پڑے گی، میں اس کی معافی چاہتی ہوں، وقت کیونکہ ہمارا سمٹ گیا ہے۔ گفتگو آپ لوگ بہت بہترین فرماتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور ہماری خواہش ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک سیشن آپ کے ساتھ اور رکھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ڈاکٹر ثروت کو جزا عطا کرے، جو آپ تمام لوگوں کا علم بڑھاتے ہیں، علم میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی اس روشنی جو آپ کے دماغ میں ہے اس روشنی کو باقی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اس سیشن کو کلوز کریں گے اور اس وقت ایک بریک آ جائے گا، بریک پر جائیں گے اور پھر دوسرے مہمان ہوں گے، دوسرا ٹاپک ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ثنا خان موجود ہیں، کلام ہمیں سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران نے کہا اور زندان کہا، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہیں جدا، مجھ میں ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ یا ام المصائب، یا ام المصائب، یا ام المصائب، یا ام المصائب، ہے تھے آن اور محمد، دو لاڈلے تمہارے، مارے گئے وہ پیاسے جب نہر کے کنارے، لاشوں پہ ان کے غائے کہتے
تھے شاہ والا یا ام المصائب یا ام المصائب ہائے آئی تھی شام غربت کیا کیا نہ درد لے کے جب خیمے جل رہے تھے ہائے جب خیمے جل رہے تھے اس وقت صرف تم نے خیموں کی آگ سہ کر خیموں کی آگ سہ کر سجاد کو بچایا یا ام المصائب یا ام المصائب 18 سال پالا ہے نازوں سے تم نے جس کو بے جان لے کے آئے جس وقت شاہ اس کو کس طرح تم نے دیکھا اس نوجوان کا لاشا یا ام المصائب یا ام المصائب ہے منظر جو تم نے دیکھا 70 قدم سے ہائے بہنوں کو اب وہ منظر اللہ نہ دکھائے بھائی کا زیر خنجر سوکھا ہوا گلا تھا یا ام المصائب یا ام المصائب کس طرح سے بیاں ہو ذیشان اور سبیب پردیس کی زمین پر جتنا چلی ہے زینب جب تک ہے سانس ہم یہ پڑھتے رہیں گے نوحہ یا ام المصائب یا ام المصائب. سبحان اللہ. اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا یہ کلام سبیب عابدی کی آواز میں آپ نے ان کے احساسات کو، ان کے الفاظ کو سنا جو ان کی آنکھوں سے جھلک بھی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. آج اس وقت کا جو ہمارا سیشن ہے، ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہم اسے پروگرام نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کر سکے، جو ہماری زندگیوں کو معرفت بخش سکے، جو ہماری زندگیوں میں توفیق لے کر آ سکے اور ہم اپنی زندگیوں کو جو ہمارا کرینہ ہے، دین کی جو احکامات ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا کر سکے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک اور شخصیت کی. ہم کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شہداء کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بی بی زینب کا ذکر ہوا. اب ہم بات کریں گے امام زین العابدین کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد، چاہے وہ یزید کا دربار تھا یا ان کی آگے کی زندگی تھی، اس حوالے سے کیا کیا ہوا. اس کے پیچھے ظاہر ہے جس طرح بی بی زینب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح وہ یزید کے دربار میں گئیں، جس طرح ان کا ایک مقام آج تمام خواتین کے سامنے ہے اور اس پورے واقعے میں سب کے سامنے ہے، اسی طرح امام زین العابدین ہیں.
ان کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. آج ہم بات کریں گے کربلا کے بعد کی. ہمارے ساتھ مفتی محمد نوید عباسی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امام زین العابدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، اور امام حسن مولا علی اور سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، اور سیدہ زہرا کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. آپ چوتھے امام ہیں، اور امام پاک امام حسین علیہ السلام کے بعد مسند امامت آپ کو میسر آیا، آپ اس پر متمکن ہوئے. اور ان حالات میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ اس شہادت کے بعد امام بنے، تو امامت آپ کو کسی تشت میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی، بلکہ وہ کانٹوں کی سیج تھی جسے امام زین العابدین نے قبول کیا. اور امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی، آپ نے احسن طریقے سے ان کو پورا کیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے، پھر آپ کو بیڑیاں ڈالی گئی اور ننگے جانوروں کی پیٹھ پر سفر کرایا گیا، یہ سب کچھ ہوا، تو امام زین العابدین استقامت کا کوہ گراں بن کر آگے بڑھے. حضرت نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے غالباً کہیں کہا تھا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، لیکن عداوت کے وہ تمام تر آداب پس پشت ڈال دیے گئے اور زین العابدین کو زنجیر ڈال دی گئی. اور پھر آپ، میں صرف اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ جب آپ یزید کے پاس پہنچے تو وہاں پر جہاں سیدہ زینب کے خطبات چل رہے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کربلا دو باب است یک حسین رقم کر دیگر زینب، تو حضرت زینب نے جو باب رقم کیا، اس باب کے ساتھ ساتھ آپ کو امام زین العابدین کا کردار بھی نظر آئے گا. حضرت سید سجاد سیدنا امام زین العابدین، آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے، اور مسجد نبوی میں نہیں، معذرت، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یزید جس مسجد میں تھا، اموی مسجد جامع دمشق میں، آپ نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے سے لوگوں کے دل ڈھل گئے اور لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ ہونے لگے. تو یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان دو. جب مؤذن اذان دینے لگا تو اس نے اذان میں جب نبی علیہ السلام کا نام لیا تو آپ نے برجستہ کہا، او یزید، یہ تیرے نہیں میرے نانا کا نام ہے. تو امام زین العابدین، آپ دیکھیے کہ یزید کے بعد جب یزید بدبخت، لعین، ملعون، اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں، ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ میں یزید کی مذمت کر رہا ہوں، بھائی بعض دفعہ اپنے محبوب کی تعریف کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اس کے دشمنوں پر لعن کیا جاتا ہے، اور یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ پروردگار کا طریقہ ہے. تو اس لیے اس یزید، اس بدبخت، اس لعین، اس کائنات کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لیکن جب وہ واصل جہنم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا، وہ اس کو لوگوں نے کہا کہ تم بادشاہ بنو، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا بیعت کرنی ہے، جاؤ زین العابدین کی کرو. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس کا جو استاد تھا اس نے اس کو اس طرف متوجہ کیا، یہ ہوا وہ ہوا. میں بڑا باریک نقطہ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو یزید کا بیٹا تھا، وہ جس نے تخت کو قبول نہیں کیا اور 40 دن بیمار رہ کر وہ چلا گیا دنیا سے، اس کے اوپر استاد کا اثر ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں. اس کے اوپر اگر کسی چیز نے اثر کیا ہے تو وہ جامع دمشق میں حضرت سیدنا زین العابدین کا خطبہ ہے. اس خطبے نے اس کے دل پر اثر کیا، اور اس نے جب ہی لوگوں کو کہا تھا کہ اگر بیعت کرنی ہے تو جا کے مدینے میں زین العابدین کی کرو، میرے باپ نے بھی ظلم کیا، تجاوز کیا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں بیعت کا حقدار نہیں، زین العابدین ہے. تو حضرت سید سجاد سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں یہ بات بھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے امام پاک امام حسین کے ساتھ کربلا میں ظلم کیا، خیمے جلائے، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، جنہوں نے ننھے علی اصغر کو شہید کیا، جنہوں نے علی اکبر کو شہید کیا، جنہوں نے حسین کے سارے اصحاب کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت عباس علمدار کو شہید کیا، ان میں سے ایک کسی موقع پر جب اس کو تڑپایا گیا تو وہ زین العابدین تک پہنچا. آپ نے کہا پانی پلاؤ.
کھانا کھلاؤ. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا یہ باتیں مت کرو, آنکھوں میں آنسو تھے, ہم نے تمہیں پہچان لیا, تم وہی ظالم ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. تو کہا پھر آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کہا وہ تمہارا انداز تھا, وہ تمہاری مہمان نوازی تھی, یہ گھرانہ رسول کی مہمان نوازی ہے. ہمارے پاس دشمن بھی آ جائے تو ہم دشمن کے لیے بھی چادر بچھا دیتے ہیں, یہ ہمارے نانا کا طریقہ ہے. تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے انسانیت سکھائی ہے, جنہوں نے آداب بتلائے ہیں, جنہوں نے جینے کے طریقے سکھائے ہیں. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں, تو وہ جو نبی علیہ السلام نے قرآن کے اعلان کے مطابق مانگا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ہم قرابت داروں سے محبت کریں. اور آخر میں مجھے یہ کہنے دیجئے, آپ نے محرم میں ذکر حسین کیا, ذکر حسن کیا, آپ نے دیگر شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا, سیدہ زینب کا تذکرہ کیا, آپ زین العابدین کا تذکرہ کر رہے ہیں آج یہاں جی ٹی وی پر ہم سب مل کر, تو اس سے ملے گا کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تذکرہ بھی نہ کرو, یہ محبتیں بھی نہ کرو. میں صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں, اسی پر میری بات ختم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ, کہ جو گھرانہ نبوت سے محبت کرتا ہے نا, یعنی نبی سے, نبی کے دو شہزادوں حسن و حسین سے, اور ان کے بابا علی سے, ان کی ماں سیدہ زہرا سے, اور اس گھرانے سے جو محبت کرتا ہے, کل قیامت کے دن وہ کہیں اور نہیں, اس جنت میں ہوگا جس جنت میں محمد الرسول اللہ ہوں گے. تو اتنا بڑا انعام ملے گا. تو محرم کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم حسین حسین کریں, حسین سے محبت کریں, حسین کے گھر والوں سے محبت کریں. اور محبت جب ہوتی ہے تو ذکر زبان سے جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے, ان کا نام لیا جاتا ہے, ان پر درود پڑھا جاتا ہے. اور کیوں نہ پڑھیں ہم, کیونکہ جب نماز میں ہم بیٹھتے ہیں تو کسی اور پر نہیں, محمد و آل محمد پر ہی درود پڑھتے ہیں. تو ہمیں اس گھرانے کے تذکرے کر کے ان کے کردار کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا, یہ عصر کے یزید کے مقابلے کے لیے ہے کہ جس عصر میں ہم جی رہے ہیں یہاں کے یزیدوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو کردار حسین سے خاک لے کر اس خاک کے ذروں کو آنکھ کا سرما بنا کر ہم نے آگے بڑھنا ہوگا, تو روشنی ہمارا مقدر بن جائے گی. تو مجھے یہ خیر بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی, اس میں میں چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور ہمیں کچھ بتائیے. اور درمیان میں ذکر ہوا تھا حضرت عباس علمدار کا, اور ان کے حوالے سے جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی عقل دنگ رہ جاتی, اور ان کی اطاعت اور اپنے بھائی کی بات کو رکھنا اور اس قدر ان کے پیچھے چلنا, ان کے سامنے سر جھکا کے ان کا حکم ماننا, میں چاہتی ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کریں. ایک بریک. بہت شکریہ آپ کا سبیہ, اگر آپ اور ہمارے ساتھ موجود رہتے تو میرے خیال میں ہم مزید آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے, لیکن آپ کی بھی ظاہر ہے مصروفیت ہے. تو بہت شکریہ تشریف آوری کا. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور جس نوٹ پہ ہم بریک پر گئے تھے وہیں سے ہی آغاز کریں گے. مفتی محمد نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, سوال میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں اور جواب کے طلبگار ہیں. دیکھیے, آپ نے جو فرمایا کہ کون لوگ ہیں, تو لوگ آج موجود ہیں, ایسے ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ جو سید الشہداء سیدنا حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے دن وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا ضرورت آپ کو یہ دن منانے کی, کیوں کر ضرورت پیش آئی. اور اس سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر وہ یزید کی تعریف میں لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, وہ یزید کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. اس شہر میں, اس ملک میں کتابیں موجود ہیں جو یزید کے حوالے سے لکھی گئی, اس کی تعریف میں لکھی گئی معاذ اللہ, اور اس کو بہت کچھ بنا کے پیش کیا گیا. اور یہ نواسۂ رسول اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ وہ بغض ہے. بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, حسن و حسین علی کے بیٹے ہیں تو ان کی عزت ہے, ان کی عظمت ہے, بس اتنی بات کرو جتنی بات کرنے کی اجازت ہے. بس یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ یزید کو بھی جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں, یہ سب کچھ ہے. لیکن یاد رہے کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام کی قربانیوں نے
اسلام کو ابد الآباد تک زندہ و تابندہ کر دیا۔ میں چشتی آدمی ہوں، اور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو بنا لا الہ الا اللہ یہ حسین ہے، اور حسین نے سر دیا اپنا ہاتھ بیت کے لیے یزید کے ہاتھ میں نہ دے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر یزیدی کو پیغام دے دیا کہ حق کا علم بردار جان دے سکتا ہے، حق نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ حسین نے کر کے دکھایا۔ اور صبح قیامت تک حسینیوں کو یہ کرنا چاہیے۔ میں چلتے چلتے یہ بات ضرور جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے حسین کی بھی تعریف کرو لیکن دوسری طرف کچھ نہ کہو، یوں کر لو تو یہاں کر لو، اور بڑا جو ہے نا وہ سیاسی انداز میں نظام کو لے کر چلو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سیاست، یہاں کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں گھرانہ رسول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کل بھی ہم کھڑے تھے، آج بھی ہم کھڑے ہیں، آنے والے کل میں بھی کھڑے ہوں گے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو یزید کا رشتہ دار جانتے ہیں اور وہ یزید کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ یزید کا اپنا سگا بیٹا تو یزید کا حامی نہ بنا، وہ تو زین العابدین کی طرف اشارے کرتا رہا، لیکن آج جو یزید کی مانوی ذریت ہے وہ بھی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ حسین ہی ہے کہ ہر گھر میں آپ کو حسین ملے گا، حسن ملے گا، غلام حسین ملے گا، غلام حسن ملے گا، آپ کو جو ہے نا وہ علی ملے گا، ہر گھر میں آپ کو اس طرح کے نام ملیں گے۔ تو یہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قرب قیامت میں حسین ہی کا بیٹا امام مہدی آ کر اس زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ گھرانہ مصطفیٰ کا خیال کیا جائے۔ ہمیں اگر نبی علیہ السلام کا نالین مل جائے، نالین تو بہت بڑی بات ہے، اس کا نقش بھی ہمیں مل جاتا ہے نا، وہ نالین کی طرح جو ہم نقش بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں ملتے ہیں، وہ عام پلاسٹک سے اور عام لوہے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوہا مارکیٹ میں پہلے زمین پر پڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس سے نقش تیار کر لیا جاتا ہے تو ہم اس کو سینے پر سجاتے ہیں، ہم اس کو سر پر سجاتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، حالانکہ اس کا اصل سے سوائے اس کے کوئی تعلق نہیں کہ اصل کی شبیہ اس میں دکھتی ہے۔ تو شبیہ کا احترام کرنے والوں، جس نواسہ رسول میں رسول اللہ کا خون ہے اور جس کے متعلق رسول نے یہ کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس اولاد کے لیے نبی علیہ السلام نے محبت مانگی ہے، تو ہم اگر نالین کی قدر کرنے والے ہیں تو ہمیں حسنین، امامین، طیبین، طاہرین، نیرین، جناب حضرت امام حسن و امام حسین اور ان کی اولاد کو بھی سینے سے لگانا چاہیے، کیونکہ انہیں رسول اللہ نے سینے سے لگایا، انہیں رسول اللہ نے کندھوں پر سوار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کے گھر والے پیارے ہیں، اور نہیں تو صدیق اکبر کے طریقے پر چلو۔ آج اپنے بچوں سے بڑھ کر رسول اللہ کے بچوں کو پیارے جانو، ان کا اکرام کرو۔ یہ مت سمجھو کہ سید گناہگار ہے، بدکار ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ پانی اگر گدلا بھی ہو، گندا بھی ہو، تو وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے، پانی کی اصلیت ختم نہیں ہوتی۔ سید گناہگار ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہم نے اس لیے اس کی عزت نہیں کرنی کہ وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، ہم نے اس لیے عزت کرنی ہے کہ وہ رسول اللہ کی اولاد سے ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد نوید عباسی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور اس تمام بیان کا۔ بہت ظاہر ہے، ویسے تو پورے سال ہی کوشش ہوتی ہے، جی ٹی وی پہ تو خاصی کوشش ہوتی ہے کہ دین کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، جتنے ٹاپکس ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ آپ کو دوسرے پروگرامز بھی جو ہمارے ہوا کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو معلومات رہتی ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا فورم ہمارے پاس موجود ہے تو ہم ان ٹاپکس کے حوالے سے، ان ایام کے حوالے سے خصوصی طور پہ اس کی روح کو اجاگر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ چند اور باتیں جو منسلک ہیں اس ماہ سے، جو منسلک ہیں
دین اسلام کی اس بات سے، ان ہدایات سے جس کا تعلق اس محرم الحرام سے ہے، اس سب پہ ہم ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں اس وقت خواتین و حضرات ہم بات کریں گے قیام امن کی اسلام میں۔ اسلام وہ دین جس کو اگر ہم جس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو وہ پیس کے ہیں، سلامتی کے ہیں، اور اس پیس کو یا سلامتی کو ظاہر لوگوں نے مختلف طریقے سے اجاڑنے کی کوشش کی، اور محرم کے مہینے میں خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں، ہمیں وہ تمام سانحات یاد آتے ہیں جس کا تعلق پیس کو یا امن کو نقصان پہنچانے سے ہے۔ دین اسلام میں کس طرح سے امن کو حاصل کرنے کی یا قیام امن کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی ابو ذر غفاری صاحب موجود ہیں، ہمارے اسکالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب، قیام امن کے لیے دین اسلام میں کیا وضاحت دی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قیام امن کو اسلام کے ساتھ اور محرم الحرام کے ساتھ ایک لازمی جوڑ ہے۔ جی، تو اس حوالے سے میں محرم الحرام اور قیام امن ان دونوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جو مقدس مہینے ہیں ان مقدس مہینوں میں وہ 4 ہیں، ان میں ایک محرم الحرام بھی ہے۔ تو اسی طرح اسلام سے بھی پہلے اس مہینے میں لوگ آپس میں امن و امان ان کا برقرار ہوتا تھا۔ محرم کا مہینہ آتا تھا تو وہ جو آپس میں اختلافات بھی ہوتے تھے تو وہ ختم کر دیتے تھے، اور امن و امان، ایک دوسرے سے انسانی ہمدردی اور اتفاق، اتحاد، یا یہاں تک کہ بے شک وہ دین اور اسلام پر نہیں تھے تو ان کے ہاں بھی محرم معزز مہینہ شمار ہوتا تھا۔ محرم کی عزت، محرم کی کامیابی اور اس کا اس میں بہت اہم کردار تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، ایک 9، 10 محرم کا روزہ یا 10، 11 کا روزہ۔ اور رمضان المبارک کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ روزوں کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو جیسا کہ روزوں کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو رمضان المبارک سے بھی پہلے جب روزے فرض نہیں تھے اس سے بھی پہلے یہ فضیلت محرم الحرام کے مہینے کو حاصل تھی، یہی فضیلت محرم الحرام کے مہینے کو حاصل تھی۔ تو اسی طرح اس میں امن و امان ہوتا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے اس مہینے سے اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہوئی۔ تو اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں، چونکہ تمہید باندھی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا قیام امن کے لیے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کو چاہیے کہ امن و امان کے ساتھ رہیں، کیونکہ ایمان لفظ ہی امن سے ہے، اور امن اور اسلام لفظ کی معنی ہے سلامتی، اور ایمان کا مطلب ہے امن۔ ایمان اور اسلام، امن و سلامتی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، والدین کے حقوق، بہنوں کو وراثت کے حقوق، یہ ساری چیزیں، ہر چیز ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اب قیام عدل ہے اور ایک مساوات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، چاہے ذمی ہوں یا غیر مسلم ہوں، یا جو بھی ان کی ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں امن و امان کو کیسے برقرار رکھا جائے، اور دین اور اسلام میں امن کس کو کہتے ہیں؟ دین اور اسلام میں یہ امن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ جی، تو ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و امان برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک جو گھر کا بڑا ہے، گھر کا فرد ہے، ہم اسی کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ رہے، اور انسان کو ایک شفقت والا پیکر، شفقت کا پیکر انسان ہونا چاہیے کہ نرمی اور شفقت کے ساتھ اور رہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ دین اسلام میں ہر چیز کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اگر آپ ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے شہر یا ملک والوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یا اس کے لیے آپ کی کیا کیفیات ہونی چاہیے، تو ہر چیز دین اسلام میں بتائی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی مفتی صاحب ہم فساد برپا کرتے ہیں، یہ شاید انسان کی فطرت میں کہیں نہ کہیں ہے، یا ایسے لوگ علیحدہ سے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، مسائل ہوں، اور خصوصی طور پہ دیکھیں رمضان، یہ محرم کے مہینے میں بھی جہاں بڑی خاموشی سے، بڑی محبت سے عزاداری ہو رہی ہوتی ہے، اپنے اپنے مساجد میں بڑے طریقے سے ظاہر ہے اس مہینے کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے ان کی یاد منائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہیں انتشار پسندی کا بھی ڈر رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتشار پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو امن کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا دین میں؟ جو لوگ امن و امان کو خراب کرتے ہیں اور جو فساد برپا کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ دین اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ محرم الحرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اہل بیت سے محبت، اور حسنین کریمین رضوان اللہ عنہم اجمعین سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسی ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہستی ہیں، کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ، یہی اسی پوائنٹ سے ہم آ جائیں گے۔ مفتی صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے شروعات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اور جس نوٹ پہ ہم بریک پر گئے تھے، حضرت امام حسین کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے، ہم انہی کو بیان کریں تو اس کے لیے بہت کافی وقت چاہیے۔ مختصراً میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ہی شان، وہ نواس رسول ہیں اور خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہم دیکھیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام سے وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّكَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَا يَدَيْهِ، کہ کل میں خیبر کا جھنڈا قلعے کا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی ما یدی، جس کے ہاتھ سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ کل ہوئی رات کو سارے صحابہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں مصروف تھے کہ اے اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو، یہ سعادت ہمیں نصیب۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، آنکھ مبارک میں درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھ ٹھیک۔ حضرت علی گئے اور اس مرہب سے لڑے، اور اس نے کہا پہلواں ہوں میں، مرہب میرا جو نام ہے۔
حضرت علی نے پھر کہا تو علی سے لڑ سکے غلط انداز ہے تیرا، کفر کی گھٹی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہوئی، بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحبک الا مؤمنا ولا يبغضک الا منافقا، اے علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اسی طرح حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر اگر ہم گفتگو کریں، ان کی شان بیان کریں تو ان کی تو کافی زیادہ شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ تو خاتون جنت ہے، انت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو ان کی شان کے کیا کہنے۔ اب جن کی والدہ بی بی خاتون جنت ہو، جن کا والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہو، جن کا نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، حضرت امام حسن امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھ جایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، اٹھتے نہیں تھے کہ میرے بچوں کو تکلیف ہوگی، میرے بیٹوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اپنے کندھوں مبارکوں پہ حضرت امام حسن امام حسین کو بٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے جایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عشق تھا، محبت تھا، اور صحابہ اکرام کو بھی امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے عشق اور محبت تھا کہ حضرت ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، مال غنیمت آتا تھا تو امیر المومنین وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ جو تھا وہ مال غنیمت حضرت امام حسین کو دیا۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین یہ تو برابر تقسیم ہونا چاہیے، یا تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے مال غنیمت، یا اس طرح کی بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چپ کروایا کہ خبردار، تیرا باپ کون ہے اور اس کے باپ کو دیکھو، اس کا باپ تیرے باپ سے افضل، اس کی ماں تیری ماں سے افضل، اس کا نانا اس کے نانے کو دیکھو کہ وہ ہر رتبے میں ہر چیز میں تم سے آگے ہے، ہر چیز میں تم سے اعلیٰ ہے۔ تو حضرت امام حسین سے امام حسن سے تمام صحابہ اکرام کو محبت تھی، اور تمام انسانوں کو بھی محبت ہونی چاہیے، اور یہی میرے خیال میں اپنا اظہار ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے اس محبت کو اجاگر کرنے کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہی اشخاص ہیں وہ جو ہماری زندگیاں اس دنیا میں بھی بدل سکتے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے سے آخرت میں بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے، آپ نے وقت نکالا۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا آج کا سیشن تھا۔ بس بہت سی باتیں ایسی ہوئیں جو میں بھی ہر بار سنتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ یادداشت دوبارہ سے ایک ریوائیو ہوتی ہے، وہ جذبہ دوبارہ سے ریوائیو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم روح اسلام کو اور کربلا کی روح کو سمجھتے ہوئے، جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی اسی ڈگر پر ڈھالنے کی کوشش کریں جو اس دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی کا باعث بنے۔ ود دیٹ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔